المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. شروع کر رہے ہیں دوبارہ. آپ اپنی کتابیں کھولیے. سلسلۃ المتون میں سے المختصر من نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 27 پیج نمبر اور 28 سے ہمارا متن شروع ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فہذہ کلمات سمیتها، یہ چند کلمات ہے اور میں نے ان کو نام دیا ہے المختصر من نخبۃ الفکر، مختصر نخبۃ الفکر میں سے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کے مقدمے میں، اس کے انٹروڈکشن میں کچھ مزید باتیں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد متن پہ آئیں گے. تو یہی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی اب ہم تیاری کر رہے ہیں، جس کے کچھ بنیادی نصوص، بنیادی کچھ باتیں جس کے حوالے سے ہے، جن پہ بات ہوگی. تو پہلا ہمارا سلائیڈ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی تو وحی کو وہ امت تک پہنچاتے تھے. تو اس وقت میں نے کہا کہ امہ میں دو بڑے طبقے ہیں. ایک تو پہلا طبقہ ہے جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کے لیے میں نے لفظ استعمال کی، ایک اصطلاح استعمال کی کہ وہی صحابہ اصل میں انٹرپریٹنگ کمیونٹی تھی، ہماری وہ کمیونٹی جو انٹرپریٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے جو تعریف پڑھی حدیث کی، اس میں ہم نے یہ 3 الفاظ جو ہیں ان کو ریڈ کلر میں لکھا، اور یہ اس وقت میں نے کہا کہ انہی 3 پر زیادہ فوکس رہے گا. ڈیفینیشن کیا تھی؟ ما جو، وٹ، اضیفہ سند دیا جائے، نسبت جس چیز کی دی جائے، یعنی جس چیز کی نسبت دی گئی. اضافہ یضیف، تو اضیفہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو نسبت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قول، ان کے قول میں سے، او فعل، یا فعل میں سے، او تقریر، یا تقریر میں نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور اس میں وہ خاموشی اختیار کرے اس کو تقریر کہتے ہیں. او وصف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے حوالے سے. تو جس چیز کو منسوب کیا جائے، منسوب کرنا، منسوب، اور جس چیز کو بھی منسوب کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو حدیث کہیں گے. تو یہی ایک وجہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس کی نسبت ثابت نہ ہو تو اس کو حدیث نہ کہیے. مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوع، سلسلہ، سیریز آف احادیث جس میں ضعیف اور موضوع ہے. تو کچھ علماء نے کوشچن مارک کر دیا کہ یہ کیسے حدیث کہہ سکتے آپ ان کو، یہ تو حدیث ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ نے نسبت پر کوشچن مارک کیا، نسبت، منسوب، کیونکہ وہ بنیادی ڈیفینیشن جو ہے ما اضیفہ الی النبی، جو کچھ منسوب کیا جائے نبی کے ساتھ،
وہاں تو موضوع احادیث پہ تو یہی کوشچن مارک ہے. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ صرف نسبت کے حوالے سے ہے، ثابت ہونا یا نہ ثابت ہونا اس کے حوالے سے مصطلح ہے. اصطلاح آپ کیا دیں گے اس کو ضعیف کہیں گے یا اس کو موضوع کہیں گے، لیکن نسبت کے حوالے سے موضوع بھی حدیث کہلائے گی. نسبت کے حوالے سے جب نسبت ثابت ہو جائے تو صحیح ہوگی، جب نسبت ثابت نہ ہو جائے تو موضوع ہوگی. اگر نسبت میں یقین نہ ہو کہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے تو کیا کہلائے گی؟ تو ضعیف کہلائے گی. تو ضعیف کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے. تو جس چیز پر فوکس ہوگا وہ ان تین الفاظ پر کہ اضافت، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس چیز کی بھی نسبت ثابت ہو گئی قول، فعل اور عمل میں سے یا تقریر میں سے، وہ حدیث ہے. تقریر کے لیے ہم انگریزی میں لفظ اصطلاح کرتے ہیں استعمال، ٹیسٹ اپروول، یعنی خاموش اجازت. وہ اجازت جس میں خاموشی اختیار کی جائے، یعنی خاموشی کے طریقے پر کسی چیز کے بارے میں اجازت دیں. تو یہ تعریف ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی. اس کے بعد ہم نے فائدہ حدیث بھی پڑھا. میں اس لیے واپس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. تو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا کہ حدیث کے فائدے کیا ہے. تو پہلی بات ہم نے کہی حدیث اسلامی تاریخ کا ماخذ ہے. جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ہی ماخذ ہے، وہ حدیث ہے. کوئی دوسرا ماخذ آپ کے لیے ریلائبل نہیں ہے. آپ کوئی ایسی کتاب اٹھائیں گے جس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی لیکن اس کی سند ثابت نہ ہو، اس کی ثقاحت اور اس کی آتھینٹسٹی پہ شک ہو، تو آپ اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ ہوا اس کو آپ نہ تو ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کو رد کر سکتے ہیں. دوسرا کہ ابتدائی صدیوں کے قانونی، ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں کو جاننے کا ذریعہ ہے کہ یہ ابتدائی صدیوں کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صدیوں کے قانونی، ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں کو جاننے کا ذریعہ ہے. اس میں تین چیزیں ہیں: قانون، ثقافت اور مذہب. قانون لیگل پارٹ، یہ ایک بنیادی ڈسکشن ہے. دوسرا ثقافت، کلچرل پارٹ. اور تھرڈ مذہبی یعنی ریلیجس. میں نے اس لیے انگریزی میں لیا کیونکہ آج کل کچھ ایسے دائی بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ تو یہ لیگل حصہ ہے، نہ یہ کلچرل حصہ ہے اور نہ ہی یہ ریلیجس حصہ ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے اخبارات میں بھی یہ ڈسکشنز چھائے ہوئے ہیں کہ کیا حدیث آپ کے لیے لیگل سسٹم پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو بحیثیت اپنا لیگل سسٹم پرووائڈر یعنی ایز اے سورس آف لیگل سسٹم آف اسلام کبھی مانا ہی نہیں. ایک کثیر تعداد ہے ہمارے متجددین کی، متجددین ماڈرنسٹس، جو کہتے ہیں کہ حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ ہے قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. کہنے کو تو یہ نعرہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن قرآن سے آپ اسلام کا جو مکمل قانونی ایک ڈھانچہ ہے آپ اس کو قرآن سے ہی حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے دو چیزیں مزید ہیں، ایک تو قرآن ہے، اس کے ساتھ حدیث ہے اور ساتھ میں اجماع. جب امت کا اجماع آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک لیگل سسٹم کی حیثیت، ایک لیگل سورس کی حیثیت آپ کے لیے رکھتا ہے جو آپ اصول فقہ کے استاد سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال حدیث لیگل بھی، کلچرل بھی اور ریلیجس بھی. لیکن کس چیز کا؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کلچرل انفارمیشن جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ اصل میں عرب کلچر تھا. آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو عرب کلچر تھا، ابو جہل بھی رکھتے تھے، تو اس لیے جب صحابہ آ گئے انہوں نے بھی رکھی.
نہیں حدیث میں لکھا ہے، حدیث تو اصل میں کلچر بیان کر رہی ہے نا اس زمانے کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلچر تو ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو محفوظ کر رہی ہے جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تعبیر کر رہی ہے. حدیث میں اگرچہ اس کا ذکر ہے تو ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک لیگل سٹیٹس بھی ہے، ایک قانونی حیثیت بھی ہے اس کی، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ریلیجس، اس میں زیادہ تر ہم روحانی پہلو لیتے ہیں، اسپرچول. تو یہ تینوں پہلو ہمیں حدیث سے ہی حاصل ہوتے ہیں. آپ حدیث کا انکار کیجئے تو اسلام کے یہ تین بنیادی شعبے جو ہے، تین بنیادی پہلو جو ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. اور تیسرا، یہ سنت کا خزانہ ہے. سنت، یہ سنت کا خزانہ ہے جو اسلامی قانون کا دوسرا جڑواں ماخذ ہے. یہ سنت کا خزانہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث سنت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث جو ہے اس میں سنت کے درفشاں، سنت کے موتی چھپے ہوئے ہیں. آپ حدیث کو دیکھیے، اس میں جگہ جگہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ملیں گی. کچھ چیزیں ایسی بھی ملیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہیں، کسی صحابی سے منسوب ہے، کسی تابعی سے منسوب ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حوالے دیکھیں گے، ان کو آپ سنت کی کیٹیگری میں لائیں گے. لیکن سنت کس چیز کا نام ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. فی الحال بات یہیں پر روکتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پر جڑواں لکھا ہے، ٹوین سورس، ٹوین سورس، ناٹ سیکنڈ سورس. حدیث دوسرا سورس نہیں ہے بلکہ یہ جڑواں ہے. یعنی یہ دوسرے کے بجائے یہ ٹوین سورس. جس طرح دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایج میں بھی برابر ہوتے ہیں اور شکل و صورت میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث ٹوین سورس ہے. سنت، جب آپ سنت کی بات کریں گے تو یہ جڑواں بچوں کی طرح ہے. ان کا درجہ بھی ایک جیسا ہے، حکم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ ہم قرآن پہ عمل تو کریں گے لیکن حدیث پہ اگر چھوڑ دیں کوئی بات نہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ فرض ہے اور جو کچھ حدیث میں ہے وہ سنت ہے. یہ غلط ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ چیزیں حدیث میں بھی ہیں جو فرض ہے. تو یہ گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا. تو اب آپ آگے چلیے. حدیث کی بناوٹ، حدیث کا ایک سٹرکچر ہے، بنا الحدیث، بنا حدیث کی بناوٹ. بناوٹ کہتے ہیں کنسٹرکشن کو، کہ حدیث بنتا کیسے ہے. تو چلیے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا پہلے لکھا ہے، پھر اس کے بعد ایک، یعنی یہ راوی نمبر 1 ہے. الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، پھر ہے قال حدثنا، پھر ہے 2، یعنی دوسرا راوی ہے. سفیان قال حدثنا، پھر 3 یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی، پھر 4 ہے محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول، پھر 6 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. دیکھیے یہ 2 حصے ہیں اس حدیث کے. پہلا حصہ یہاں سے یہاں تک اور پھر دوسرا حصہ. اس میں کل 7 انسانوں کے نام ہے، پہلے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ 7 انسان جو ہے ان کو ہم سند کے نام سے جانتے ہیں، السند، سند. اور جو اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس کو متن کہتے ہیں. غور سے دیکھیے، متن، متن نہیں، متن، تا پہ جزم، متن. تو اس کے بعد ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. کیا معنی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری کا نام یہی ہے.
عرف عام میں ہم اس کو صحیح البخاری کہتے ہیں، لیکن مکمل نام جو ابن صلاح کہتے ہیں اس کا مکمل نام ہے الجامع المسند، یعنی ہر ایک چیز کی سند ہے، الصحیح ہر ایک چیز اس میں صحیح ہے، المختصر ایبریجڈ ہے، ڈیٹیلڈ نہیں ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے، امور میں سے، وسننہ اور اس کی سنتوں میں سے، وایامہ اور ان کے دنوں میں سے، یعنی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، اور وہ دن بھی، وہ ہسٹری بھی، وہ ٹائم بھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لے رہے تھے۔ تو دو حصے ہیں حدیث کے، پہلی سند اور دوسرا متن۔ تو دیکھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے سند کو۔ اگر میں یہ پڑھوں تو میں اس طرح پڑھ سکتا ہوں، قال بخاری البخاری، امام بخاری نے کہا، قال الامام البخاری حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا گیا، حدثنا ہم سے بیان کیا کس نے؟ الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، الحمیدی نے، جن کا پورا نام الحمیدی عبداللہ ابن زبیر ہے۔ قال اس نے کہا، حدثنا کہ ہم سے بیان کیا، سفیان نے، قال اس نے کہا، حدثنا کہ ہم سے بیان کیا، یحییٰ ابن سعید الانصاری نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنی کہ ہم کو خبر دی، وی ویئر انفارمڈ، ہم کو خبر دی، کس نے؟ محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد ابن ابراہیم التیمی نے، انہو کہ اس نے، سمع سنا، علقمہ ابن وقاص، علقمہ ابن وقاص سے، اللیثی جو ان کا لقب ہے اللیثی، یقول وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں یا وہ کہتے تھے، یقول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی ممبری، کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے ممبر پر، قال اس نے کہا، سمیعت میں نے سنا، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول وہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس میں کچھ چیزیں ریڈ ہے اور کچھ الفاظ بلیک ہے۔ ریڈ ہے پہلے حدثنا، پھر ہے قال حدثنا، پھر ہے قال حدثنا، قال اخبرنی، انہ سمع، یقول، قال سمعت، یقول، علی المنبر سبز ہے۔ جو کچھ بلیک ہے وہ انسانوں کے نام ہے، غور سے دیکھیے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے یہ۔ جو کچھ بلیک ہے وہ انسانوں کے نام ہے، اور جو کچھ ریڈ ہے، ریڈ وہ رپورٹنگ ورب ہے، جس طرح آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ میں دیکھتے ہیں رپورٹنگ ورب۔ محمد سیڈ، زبیر سیڈ، مثلا یہاں پر پہلا ہمارا ہے حمیدی، ہم لکھیں گے حمیدی سیڈ، تو یہ رپورٹنگ ورب ہے، پھر کاما، پھر انورٹڈ کاماز شروع، پھر لکھیں گے اس کی کہ اس نے کیا کہا، تو یہ رپورٹنگ ورب ہے، ٹھیک، اور یہ سپیچ ہے جو آپ انگریزی میں دیکھتے ہیں آج کل نیریشنز میں، تو یہ نیریٹو ہے، نیریشن ہے، یہ سپیچ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال صرف نیت سے ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر ایک شخص کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، پس جس کی ہجرت ہو دنیا کے لیے تاکہ وہ اسے حاصل کرے، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی خاتون کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو دو حصے ہیں، ایک تو انسانوں کے نام، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ کلیئر؟ کیا ہم اس کو حدیث کہیں گے؟ کیا ہم اس کو حدیث کہیں گے؟ کہیں گے، کیوں؟ ما اضیف الی النبی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت ہے، کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں قال سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے۔ جب یہ بات آ گئی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث۔ اور حدیث کیا ہے؟ یہ جس کو ہم نے کیا کہا؟
مت. بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے. کلیئر؟ تو اوپر سند اور نیچے مت. اب دیکھ لیجیے السند. سند اصل میں ہے کیا؟ یہ ٹائم لائن. اکثر آج آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ٹائم لائن ہوتی ہے کہ 2012 میں آپ نے کیا کیا، 2013 میں کیا کیا، 14 میں کیا کیا، 15 میں کیا کیا. تو اصل میں یہ حدیث جو ہے، سند جو ہے، یہ اصل میں ٹائم لائن ہے. میں نے جو پیچھے نمبر دیے تھے، اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو نمبر میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ حمیدی سے. حمیدی کیا نمبر تھا؟ 1. تو اس سے پہلے اصل میں کون ہے؟ امام بخاری. تو امام بخاری کے لیے کون سا نمبر دیں گے آپ؟ تو ہم نے اس کے لیے 0 نمبر دیا. تو ہمارا پہلا راوی امام بخاری ہے، کیونکہ ہم امام بخاری کے ذریعے جانتے ہیں. تو ان کا انتقال 256 ہجری میں ہوا. انہوں نے سنا اپنے استاد سے جن کا نام تھا الحمیدی. حمیدی ہمارا پہلا راوی ہے، فرسٹ. تو ان کا انتقال 219 میں ہوا. تو انہوں نے اپنے استاد سے، ان کا 198 میں انتقال ہوا. انہوں نے اپنے استاد سے 144 میں، انہوں نے اپنے استاد سے 120 میں، اور انہوں نے اپنے استاد سے وہ 80 اور 86 ہجری کے درمیان ان کا انتقال ہوا. 80 کے بعد اور 86 سے پہلے. اور انہوں نے سنا حضرت عمر تعالی عنہ سے، ان کا انتقال 23 ہجری پہ ہوا. اور انہوں نے سنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا انتقال 10 ہجری میں ہوا. تو یہ ہماری ٹائم لائن ہے. اور یہ جو ڈیٹس ہے ہمارے راوی کے ہے، جس کی جمع بنتی ہے روات. روات جمع بنتی ہے. یہ ٹرمنالوجی آپ یاد رکھیے، کیونکہ آگے جا کر میں یہی استعمال کرنے جا رہا ہوں. تو ہمارے راوی ہیں. اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں گے تو دیکھیے کہیں بھی جمپ نہیں ہے. 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کے شاگرد تھے حضرت عمر، تو 23 میں ان کا انتقال ہوا. یعنی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور سنا ہوگا. ان کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر اوپر تک امام بخاری تک. تو اصل میں یہ ٹائم لائن پورا آپ دیکھیے، یہ اسینڈنگ آرڈر میں ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں بھی جمپ نہیں ہے. 10 سے 23، 23 سے 80، 80 سے 120، 144، 198، 219 اور 256. تو یہ ایک اسینڈنگ آرڈر میں ہے. آپ کی ٹائم لائن یہی ہے. اب سند ہے کیا؟ لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے سند کو، تو یہ لغوی اعتبار سے سہارا جس کو کہیں گے آپ، یا انگریزی میں سپورٹ کہتے ہیں. سپورٹ، سہارا اور سپورٹ، یہ لغوی اعتبار سے، کیونکہ اصل میں یہ حدیث کے متن کو سپورٹ دیتی ہے اور ہمارے سامنے سند رہتی ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ سند کی بنیاد پر ہے. اصطلاحاً کیا ہے؟ السند هو الطریق الموصل الى متن الحدیث. سند یہ پہنچانے والا راستہ ہے. الطریق الموصل، پہنچانے والا راستہ ہے، الى متن الحدیث، حدیث کے متن تک. متن تا پہ جزم ہے. الى متن الحدیث، حدیث کے متن تک پہنچانے والا راستہ ہے. الطریق جو لفظ اس میں ہے، الطریق نیچے میں نے ڈیفائن بھی کر دیا. الطریق سلسلۃ روات الحدیث، حدیث کے روات ہم نے ابھی پڑھا. روات کیا ہے؟ جمع کس کی؟ راوی کی. تو یہ روات الحدیث، حدیث کے جو نریٹرز ہے ان کی ایک چین ہے. سلسلہ کہتے ہیں چین کو. چین جو میں نے یہاں دکھائی، ایک چین جو گلے میں پہنی جاتی ہے، اور دوسرا یہ زنجیر، فولادی زنجیر. یہ فولادی زنجیر ہے جس میں ایک کڑا دوسرے کڑے میں بند ہوتا ہے. تو سند اگر آپ دیکھیں گے لغوی اعتبار سے آپ کو سپورٹ کے معنی میں آئے گی، یا آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے ایک سہارا ہے. لیکن اصطلاحی معنی میں یہ ایک راستہ ہے جو آپ کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ متن تک. ذرا آپ گزشتہ حدیث کی بناوٹ کو دیکھ لیجئے.
یہاں سے یہاں تک جو سند ہے یہ اصل میں آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ متن تک. اصل میں جب آدمی کتاب کھولتا ہے، امام بخاری کی صحیح البخاری کھولتا ہے تو پہلے ہی اوپر حدثنا الحمیدی جو شروع ہوتا ہے تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اصل میں پہنچنا کہاں ہے؟ متن تک. ٹھیک، تو میں یہ کہوں کہ یہ راستہ ہے. راستہ کس چیز کا ہے؟ یہ روات سند جو ہے، روات حدیث جو ہے، ان کا ایک سلسلہ ہے، ان کی ایک چین ہے جو ہمیں متن حدیث تک پہنچا دیتی ہے. تو اسی چیز کو آپ سند کہیں گے. ٹھیک، السند، دی چین یا دی سپورٹ. یہاں تک کلیئر؟ اب ایک اور لفظ ہے الاسناد. الاسناد ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. اردو میں تو ہم سند اور اسناد کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے اسناد کی، اصل میں اسناد کیا ہے؟ ہوا ذکر ذالک الطریق وحکایتہ والاخبار بہ. ہوا کون؟ الاسناد. اسناد کیا ہے؟ ذکر ذالک الطریق، اس طریق، اس راستے کا ذکر کرنا. کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ سلسلۃ روات الحدیث. آپ بھول جاتے ہیں، ہم نے طریق کی ڈیفینیشن پڑھی نا پیچھے. کیا ہے وہ؟ سلسلۃ روات الحدیث. تو یہ راستے، یہ ذکر ہے سلسلۃ روات الحدیث کا، وحکایتہ، اور اس کا بیان کرنا، والاخبار بہ، اور اس کے بارے میں خبر دینا. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سند ہے. سند کیا ہے؟ شاباش. سند کسے کہتے ہیں؟ سند کسے کہتے ہیں؟ سند پہنچانے والا راستہ ہے حدیث کے متن تک. سند وہ راستہ ہے جو حدیث کے متن تک پہنچا دے. ٹھیک، اس کو سند کہیں گے. لیکن جب آپ اس کا تذکرہ کریں گے اس سند کا، تو اس وقت اس کو اسناد کہیں گے. یعنی اپنے مصدری معنی میں جب آپ اس کو لیں گے تو اس وقت اسناد ہوگا. اصل میں سند کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے، یہ روات حدیث کا تذکرہ ہے، یہ ان انسانوں کے نام ہے جو آپ کو متن تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ سلسلے میں ہوتا ہے. اور جب آپ اس راستے کا تذکرہ کریں گے، جب آپ اس راستے کو ذکر کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس وقت اسناد بیان کریں گے. یہ نہیں کہیں گے آپ نے تمہیں پر حدیث سند ہیت نہ تم کر حدیث اسناد بیان. اسناد بیان سند کرن بیان کیا؟ سند کرن تمچ اسناد کرن بیان. اسناد گو سند وننگ. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسناد اصل میں سند کو بیان کرنا. تو اسی لیے لفظ ذکر جو یہاں پر ہے یہ میں نے ریڈ کلر میں رکھا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس پہ مرکوز ہو جائے کہ فرق صرف سند اور اسناد کا یہی ہے کہ سند وہ سلسلہ ہے لوگوں کا جو ہمیں متن تک پہنچا دے، اور اسناد اس راستے کا تذکرہ، اس راستے کو ذکر کرنا. اردو میں ہم ان کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن جب عربی میں بات آپ کریں گے یا جب آپ عربی کتاب پڑھیں گے اس وقت آپ کو ان دو میں فرق کرنا ہے. کلیئر یہاں تک؟ اب آئیے متن پر. المتن، دا ٹیکسٹ. تو آپ کی کتاب بھی ہے، ان کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ سلسلۃ المتون. متون، متن کی جمع ہے المتون. تو سلسلۃ المتون، چین آف دی ٹیکسٹ. جب آپ ٹیکسٹ کو ایک ساتھ جوڑ دیں، 4 ٹیکسٹ ہے اس میں یا 3 ٹیکسٹ ہے، تو یہ ٹیکسٹ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک چین کی صورت میں. ہم نے ان کا نام دیا سلسلۃ المتون. متون مت لغوی اعتبار سے دیکھیں گے زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح سے بلند ہو. یہ زمین
ایک ہی سطح پہ ہے لیکن بیچ میں کوئی ٹیلا آئے گا جو بلند ہوگا زمین سے. اس کو پلیٹو کہتے ہیں انگریزی میں شاید, ہاں, جو زمین سے بلند حصہ ہوگا لیکن وہ حصہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے, سخت. تو اگر آپ اس بنیادی ڈیفینیشن متن کی لغوی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں گے اور پھر واپس جائیں گے سند کی طرف, السند هو الطریق الموصل الى متن الحدیث, کہ سند وہ پہنچانے والا راستہ ہے کہاں تک؟ متن حدیث. متن حدیث کہاں ہے؟ زمین کا وہ سخت حصہ جو اونچا ہے. تو آپ نیچی سطح پر ہے, آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. تو پہنچنے کے لیے آپ کے پاس سیڑھی ہونی چاہیے. تو سیڑھی کون سی ہے؟ سند کی بنیاد پر آپ اس سخت زمین تک پہنچیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیے لغوی آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اب آپ متن پہ آئیے. تو یہ وہ زمین کا سخت حصہ جس کو آپ ڈھا بھی نہیں سکتے, وہی حصہ جو سطح زمین سے اونچا, آپ اس میں جھانک بھی نہیں سکتے. تو جھانکنے کے لیے آپ کے پاس سیڑھی ہونی چاہیے. تو وہ سیڑھی آپ کی سند ہے. اور متن اصطلاحاً کیا ہے؟ ہوا ما ينتهي الیہ السند من الکلام من غیر اعتبار کونہ عن النبی او عن غیرہ. اب متن کیا ہے؟ عربی یاد رہے یا نہ رہے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ تصور جو ہے, کانسیپٹ جو ہے وہ یاد رہنا چاہیے. ہوا ما ینتہی الیہ السند, یہ وہ ہے جہاں تک پہنچا دے سند. انتہا الی یعنی جو چیز زیر نظر ہو, جو چیز ٹارگٹ ہو. ہوا ما ینتہی الیہ السند, یہ وہ چیز ہے جہاں تک پہنچا دیتی ہے کون؟ سند. من الکلام من غیر اعتبار کونہ, یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ کلام ہوتا ہے. کلام یعنی یہ وہ حصہ ہے جہاں تک سند پہنچاتی ہے اور یہ کلام ہوتا ہے. کلام من غیر اعتبار کونہ, بغیر اس اعتبار کے, اس میں کوئی چیز قابل اعتبار نہیں ہے کہ آیا یہ کلام جو ہے عن النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان شدہ ہے, او عن غیرہ یا کسی دوسرے سے, کوئی فرق نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو اس کو بھی متن کہیں گے, یہ صحابی کا کلام ہے تو اس کو بھی متن کہیں گے, یہ تابعی کا ہو, تبع تابعی کا ہو, یا آپ کے کتاب لکھنے والے کا, جس کا بھی یہ کلام ہوگا اس کو ہم متن کہیں گے. ٹیکسٹ, دا ٹیکسٹ, المتن. تو سند متن تک پہنچاتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہو سکتا ہے, وہ غیر رسول کا بھی کلام ہو سکتا ہے, اس میں پوری امہ آ سکتی. تو سند متن تک پہنچا دیتی. تو متن کیا ہے؟ زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح سے بلند ہو. اور اصطلاحاً ہوا ما ینتہی الیہ السند من الکلام من غیر اعتبار کونہ عن النبی او عن غیرہ. آئی یہ جو آئی لکھا میں نے بیچ میں, یہ انگریزی کا دیٹ از, یعنی دیٹ از سمپل. آئی الفاظ الحدیث المرویہ, مروی روایت شدہ, مروی جس کو روایت کیا گیا ہو, مروی حدیث کے الفاظ. یعنی جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کے جو الفاظ ہوں گے اس کو ہی ہم متن کہتے ہیں. چونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا, تو اس لیے ہم نے اس کو کنفائن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیز ہوگی اس کو حدیث کہیں گے. اس کے دو حصے ہوں گے, ایک تو سند ہوگی اور دوسرا متن ہوگا. اور متن کیا ہے؟ اس حدیث کے مروی الفاظ جو ہوں گے ان کو ہی ہم متن کہیں گے. یہاں تک کلیئر؟ تو حدیث کے بناوٹ کے اعتبار سے, میں اقسام کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ معنی کے اعتبار سے وغیرہ, بناوٹ کے اعتبار سے حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سا؟ سند اور متن. کون سا؟ سند, متن نہیں کہیں گے, متن. تو متن میں ہم نے دیکھا کہ اصل میں وہ الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ.
ٹھیک؟ تو پھر وہی بات آئے گی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. تو بات وہی ہوگی کہ نطق پر. اصل میں ان الفاظ کی جو تقدیس ہے، ان کا جو تقدس ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ یہ آپ کے اور میرے الفاظ نہیں، بلکہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ وحی کیے گئے ہیں ان پر. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تک یہ الفاظ پہنچانے والا ایک مضبوط شخصیت تھی، اور وہ حضرت جبرائیل. تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں قلم زنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کفر تک پہنچا دے گا. بلکہ کہنا یہ ہے کہ اس میں کسی نے اگر کوئی سازش کی، لیکن امت میں ایسے سرکھیل پیدا ہوئے جنہوں نے اس ذخیرے کو اسی طرح صاف کیا جس طرح امت نے قرآن کے الفاظ کو صاف کیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کے ساتھ قرآن کے الفاظ میں کسی دوسری چیز کو داخل کرے، لیکن ہمارے یہاں سرکھیل ایسے تھے، ایسے عبقری شخصیتیں موجود تھی کہ انہوں نے قرآن کے متن کو محفوظ کیا، اور اسی طرح انہوں نے حدیث کے متن کو بھی محفوظ کیا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب حدیث کی ایک اور قسم ہے، الحدیث القدسی. قدس، القدس، الحدیث القدسی. حدیث قدسی کسے کہیں گے؟ ہوا ما اضافہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہے، غور سے الفاظ دیکھیے گا، یہ وہ ہے ما اضافہ، جس کو نسبت دے، جس کو منسوب کرے، جس کو اضافت دے. عربی کا اضافت، جس کو اضافت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَسْنَدَهُ، اور اس کو جوڑ دے، منسوب کرے. إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اپنے رب عز و جل کے ساتھ. من غیر القرآن الکریم، لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کر. جبریل آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام پہنچاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو لاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ لکھے فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد، تو وہ قرآن کا حصہ ہے. جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور چل دیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے یا مسجد میں دوران گفتگو وہ انہوں نے فرمانا شروع کر دیا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنی اسی جاہلی طریقے پر، یا کہنا شروع کر دیا وہی انما الاعمال بالنیات. یہ نہیں کہا کہ اس کو لکھے قرآن فلاں جگہ، یہ نہیں کہا. تو فرق ہو گئی، ایک قرآن اور دوسرا غیر قرآن. جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں شامل نہ کر دے وہ حدیث ہے، جس چیز کو قرآن میں شامل کر دے وہ قرآن ہے، جس چیز کو رب کی طرف منسوب کرے لیکن قرآن میں شامل نہ کرے تو وہ حدیث قدسی ہے. فرق کلیئر؟ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے لیکن کہا کہ قرآن میں لکھیے وہ قرآن. جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان فرمایا، پھر کہا کہ اس کو لکھیے فلاں سورہ کے ساتھ، فلاں سورہ کے بیچ میں، تو وہ قرآن ہے. جس چیز کو کہا کہ یہ رب کی طرف سے ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لکھیے وہ حدیث قدسی ہے. جس چیز کے بارے میں بیان کیا نہ نسبت دی اور نہ قرآن میں لکھوایا وہ جنرل حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی. مثالہ، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. حدثنا عمر بن حفص حدثنا قال. طریقہ یہ ہے کہ جب حدثنا آئے اور اگر سامنے قال نہیں لکھا ہے تو آپ قال خود پڑھیں گے. ٹھیک، یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. جب بھی آپ حدثنی وغیرہ دیکھیں گے اس سے پہلے قال نہیں لکھا ہے آپ کو خود قال پڑھنا ہے. ٹھیک، تو حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش سمعت ابا صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک سند ہے. ٹھیک، سند یہاں تک ہے.
کیونکہ اس کے بعد انورٹڈ کاماز شروع. یہ جو بریکٹس ہیں یہ عربی میں انورٹڈ کاماز کا فائدہ دیتے ہیں. یعنی ہم سے بیان کیا عمر ابن حفص نے، کہا کہ ہم سے بیان کیا ہمارے والد نے، باپ نے، کہا کہ ہم سے بیان کیا الاعمش نے، مشہور راوی ہے، اور اعمش نے بیان کیا کہ میں نے سنا ابو صالح سے، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. قال کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قال النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ اس کے بعد اب متن شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیے متن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، میں نے ریڈ کر دیا اس کا. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کہتا ہے. تو نسبت کہاں گئی؟ اللہ تعالی کی طرف. اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں یہ نسبت تھی؟ اس میں نہیں تھی. یقول اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس کے قریب ہوتا ہوں. جیسا میرا بندہ مجھ سے ظن رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے لیے ہوں، اس کے مطابق ہوتا ہوں. مجھ سے اچھا ظن رکھے گا تو اچھا ظن ہی، تو میں اس کے لیے خیر ہی کروں گا. لیکن مجھ سے صحیح ظن نہیں رکھے گا تو معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کے دربار میں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر تو میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت برابر، انگوٹھے برابر، تقربت نہیں، اور اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت برابر، تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک باہ یعنی آرمز لینگتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. ذراع کہتے ہیں ایک ہاتھ کی لمبائی کو یہ، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے شبر، شبر کہتے ہیں بالشت، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک پاؤ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. پھر اس کے بعد وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً، میں اس کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کے قریب ہوتا ہوں، یہ لینگتھ. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میرے پاس آتا ہے چلتے ہوئے، آتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کس طرح کیا ہوتا ہے. اس میں اہل سنت والجماعہ کا طریقہ ہے جو ہے وہ ہے بلا کیف ولا تشبیہ. عقیدے والے ٹیچر پڑھائیں گے ایسی چیزوں میں یہ اصول لگتا ہے. اہل سنت والجماعہ جب ایسی چیزیں آتی ہے بلا کیف، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے، ولا تشبیہ، اور ہم اس کو تشبیہ نہیں دیتے، میں نے ایسا کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، نہیں تو اہل سنت والجماعہ ایسا نہیں کرتی، کیونکہ اس میں تشبیہ نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کو ایسے بتاؤں اور آپ اپنے ذہن میں لیں کہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں. یہ معاملہ اہل سنت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی صفات بارے میں یہی ہے کہ ان کو جیسا اسلاف نے بیان کیا ہم اس کو بغیر کوشچن کے لیتے ہیں، کوشچن نہیں ہوگا اس میں. اس لیے بلا کیف، کیفیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں، ولا تشبیہ، نہ کوئی تشبیہ دیں گے آپ کہ آپ کسی چیز دوسری چیز کے ساتھ اس کو. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات صرف یہ ہے یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کیا قرآن میں کہیں آپ کو یہ حدیث ملے گی؟ ہم مانا چیزیں تو مل سکتی ہیں، ہم مانا، لیکن یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. شکراً، جزاک اللہ. جو کوئی اگر سوال آپ کے پاس ہے تو پوچھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول
وشهادة